نحمدہ و نصلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم۔ تمامی دیکھنے والے معزز ناظرین کرام کو آپ کے میزبان بابر مغل کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ کو K21 نیوز کی خصوصی افطار نشریات بزم افطار میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ آج 5 رمضان المبارک ہے اور آپ تمام دیکھنے والے ناظرین کرام اپنے گھر میں افطار کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے۔ رمضان المبارک اللہ پاک کی وہ نعمت ہے کہ جس میں رحمت کا خزانہ ہے، مغفرت کا خزانہ ہے، جہنم سے نجات کا خزانہ ہے۔ رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جو اپنے فیض برکات لٹا رہا ہے اور ہم اس کے فیض برکات حاصل کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہوگا وہ روزے کے اوپر ہوگا۔ روزے کی سوالات ہوں گے، اس کے جوابات ہوں گے روزے کے حوالے سے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر جناب ارسلان اتاری۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں ارسلان بھائی؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ اللہ کا شکر۔ انشاءاللہ ہم سوالات کریں گے جناب ارسلان اتاری صاحب سے اور انشاءاللہ اس کے جواب موصول کریں گے۔ ہم اپنی نشریات کا آغاز کریں گے ذکر الہی سے کہ خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں۔ خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہو منہ میں ایسی زباں خدا نہ کریں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور نعت خواں جناب ناصر الطاف سہروردی صاحب۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ حضور کی بارگاہ میں محبت بھرے انداز میں عقیدت پیش فرمائیں۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ اور بڑا خوبصورت شعر ہے، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا
زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو. کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں, کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں, اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے, اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے. اور جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی, ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی, ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی. میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے, میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے. میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے, میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں, میرا دین اور دنیا مدینے میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب ناصر الطاف اور عدی صاحب عقیدت پیش فرما رہے تھے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس بابرکت مہینے کے صدقے اللہ پاک ہم تمام احباب کو, تمام دیکھنے والے ناظرین کرام کو, یہاں سیٹ پر موجود تمام مہمان کرام کو, تمام ٹیم کو سرکار پاک کے روزے کی حاضری نصیب فرمائے. آئیے اب چلتے ہیں آج کے ہمارے موضوع کی طرف جو ہے روزہ. ہمارے ساتھ اسلامک اسکالر ارسلان طاری موجود ہیں. آئیں ہم آپ سے سوال کرتے ہیں. پہلا سوال ارسلان بھائی آپ سے یہ ہے کہ روزہ فرض ہونے کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید, یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ رب العزت جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا, یا ایہا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کیے گئے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے, لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بنو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ہمیں 3 جز ملتے ہیں. پہلا جز یہ ہے, ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں, یعنی امت محمدی پر روزے فرض ہیں. دوسرا کیا ارشاد فرمایا, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے, یعنی حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے, ان کی امتیں تشریف لائیں, ان سب پر روزے فرض سے. حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ السلام ہر ماہ 3 دن کا روزہ رکھتے تھے. تو یہ روزہ جو ہے یہ قدیم عبادت ہے, یعنی یہ ابھی کی امت محمدی کا حکم نہیں ہے, اس میں یہ قدیم عبادت ہے. حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے, سب پر روزے فرض ہے. لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگاری حاصل کر سکو. اس سے مراد یہ ہے کہ انسان رمضان المبارک میں جو حلال چیزیں ہیں اس سے بھی وہ رک جاتا ہے, یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی وجہ سے رکتا ہے. اللہ حلال چیزیں کھا تو سکتا ہے, لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی پابندی کرتا ہے, یعنی اطاعت میں گزارتا ہے. اچھا علامہ صاحب, روزہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے, تو روزے کی ایج کیا ہے کہ بچہ کس عمر سے روزہ رکھنا اسٹارٹ کرے, یہ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزے کی جیسے
یعنی نماز کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے. مثال کے طور پر جیسے بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے روزے کا اسے نماز کا حکم دیا جائے جی. اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے مار کر پڑھایا جائے. حدیث مبارکہ میں اس کا مفہوم یہ ہے. لیکن روزے کا بھی اس کے عین مقابل ہے. 7 سال کا ہو جائے اسے حکم دیا جائے, جب 10 سال کا ہو جائے اگر وہ استطاعت رکھتا ہے, استطاعت سے مراد یہ ہے اگر اس میں قوت ہے تو وہ پھر روزہ رکھے, اگر قوت نہیں ہے تو بالغ ہونے کے بعد تو روزہ ویسے بھی فرض ہے تو اس کو ہر صورت میں روزہ رکھنا ضروری ہے اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو. صحیح. اچھا علامہ صاحب ایک سوال اور آپ سے کہ روزے کی حالت میں اگر مختلف دیکھتے ہیں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کچھ چوٹ لگ جائے, خون نکل جائے یا منہ سے خون نکل جائے تو اس میں روزہ رہتا ہے یا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں روزے کی حالت میں یہ کنڈیشن یہ ہو جاتی ہے کہ اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی پرابلم ہو جاتی ہے, چوٹ لگ جاتی ہے, جس کی وجہ سے علماء کرام حکم یہ ارشاد فرماتے ہیں یعنی جو آپ کا خون بہے گا اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا, یعنی روزہ نہیں ٹوٹے گا. صحیح. اور اس کے علاوہ یعنی کہ اس کو اگر آسان الفاظ میں ہم یوں حدیث پاک کے مفہوم سے لے لیں, بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے, یعنی جو چیز آپ کے بدن میں پہنچے گی, ٹھیک ہے, اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا, یعنی جو چیز بدن سے باہر نکلے گی اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا, یعنی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. صحیح. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ جناب ارسلان اتاری اسلام کی اسکالر, ان سے بہت ہی خوبصورت گفتگو ہماری جاری و ساری ہے. ناظرین کرام آج کی ہماری ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم اسلام کے مشہور و معروف ممتاز قوال جناب سہیل خسرو, جناب نواز خسرو قوال. آئیے آپ سے ہم کلام سنتے ہیں. جی بسم اللہ. شریف میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے بشمول مجھے خود کو بہت پسند ہے اور میری اس نعت کی بڑی دعا ہے کہ سبھی کو اللہ پاک سرکار کی زیارت فرمائے. پیش کر رہا ہوں. خاک پائے رسول ہو جاؤں, خاک پائے رسول ہو جاؤں, ان کے قدموں کی دھول ہو جاؤں, موت آئے مجھے مدینے میں بڑا خوش نصیب ہو جاؤں. مدینے جاؤں پھر آؤں, دوبارہ پھر جاؤں, مدینے جاؤں پھر آؤں, دوبارہ پھر جاؤں, تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے, میرا گدا میرا منگتا, میرا گدا میرا منگتا, میرا غلام آئے, میرا گدا میرا منگتا, میرا غلام آئے, میرا گدا میرا منگتا, میرا
अशार पेश रहा हूँ। मैं इसी यकीन से आया हूँ उन्हीं के रोज़े से। मैं इसी यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से। अरे मैं इसी यकीन से आया हूँ उन्हीं के रोज़े से। वो फिर कहेंगे कि वापस, वो फिर कहेंगे कि वापस मेरा गुलाम आए। वो फिर कहेंगे कि वापस मेरा गुलाम आए। वो फिर कहेंगे कि वापस मेरा हसन हुसैन का देता है वास्ता खुसरो। हसन हुसैन का देता है वास्ता खुसरो। हसन हसन हुसैन का देता है वास्ता खुसरो। गुलाम आल मोहम्मद में, गुलाम आल मोहम्मद में मेरा नाम आए। गुलाम आल मोहम्मद में मेरा और हसन हुसैन का देता है वास्ता खुसरो। हसन हुसैन का देता है वास्ता खुसरो। अरे हसन हुसैन का देता है खुसरो। खुसरो खुसरो और हसन हुसैन का देता है वास्ता खुसरो। गुलाम आल मोहम्मद में, गुलाम आल मोहम्मद में मेरा नाम आए। गुलाम आल मोहम्मद में मेरा नाम आए। गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ। गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ। बस मैं तो अली का नौकर हूँ। मैं तो अली का नौकर हूँ। मैं तो अली का नौकर हूँ। गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ। हमेशा पंजे दलील से भक्ति ही, हमेशा पंजे दलील से भक्ति ही मेरे काम आए। मेरा गदा मदीने वाले आपा, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। मेरा सुभान अल्लाह मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। खुदा करे कभी तैबा से ये पैगाम आए। और गुलाम ज़हरा हूँ अली का नौकर हूँ, हमेशा पंज तनी निस्बत ही मेरे काम आए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मरते दम तक अहले बैत की गुलामी नसीब फरमाए। नाज़रीन कराम, यहाँ वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। इंशाअल्लाह हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद।
नाज़रीन कराम, एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे अपनी इफ्तार नशरियात बज़्म इफ्तार में। नाज़रीन कराम, जैसे कि आज का हमारा मौजू रोज़े के हवाले से हमारे सवाल व जवाब जारी सारी हैं। हमें साथ सनाख्वाह मौजूद हैं जनाब राहिल कादरी। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि कलाम पेश फरमाएँ। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी नाते से घर में मेरे रहमत होगी। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी नाते से घर में मेरे रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी सीना से राहत होगी। और ये सुना है कि बहुत गौर अंधेरी होगी। ये सुना है कि बहुत गौर अंधेरी होगी। कब्र का खौफ न रखना ए दिल, कब्र का खौफ न रखना ए दिल, वहाँ सरकार के चेहरे की ज़ियारत होगी। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी नाते से घर में मेरे रहमत होगी। और हश्र का दिन भी अजब देखने वाला होगा। हश्र का दिन भी अजब देखने वाला होगा। जुल्फ लहराते वो जब आएंगे, जुल्फ लहराते वो जब आएंगे, फिर क़यामत में भी एक और क़यामत होगी। जुल्फ लहराते वो जब आएंगे, फिर क़यामत में भी एक और क़यामत होगी। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी नाम से घर में मेरे रहमत होगी। कादरी नजराना अकीदत पेश फरमा रहे थे। नाज़रीन कराम, रमज़ान मुबारक के बाबरकत लम्हात जारी हैं। ये वो महीना है कि जिसमें अपनों का ख्याल करा जाए, अपनों के देखा जाए कि कोई अपना भाई परेशानी में है, मुश्किल में है तो उसकी मदद की जाए। इस माह में हर चीज़ का सवाब डबल है, ट्रिपल है, नमाज़ों का, ज़कात का, तमाम चीज़ों का। तो नाज़रीन कराम, अपने आस पास देखें कि कोई आपका भाई तकलीफ़ में तो नहीं, अगर है तो उसकी मदद करें। अलामा साहब, आपसे सवाल कि
اگر جیسے روزے کے اندر بندے کو کوئی بیماری ہو گئی ہے، کچھ ہو گئی ہے، نزلہ ہو رہا ہے، یا اس کو نیڈ ہے، اسٹیم کی نیڈ ہے، یا انہیلر لینا چاہتا ہے تو وہ لے سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں انہل لینے کے حوالے سے جو حکم ارشاد فرمایا ہے وہ منع فرمایا گیا ہے، نہ لیا صحیح، جائے. نہ لیا یعنی اگر جائے. کوئی بہت زیادہ پرابلم ہے تو پھر شرعی مفتی صاحب سے شرعی حکم لے کر، یعنی اگر ایسی کنڈیشن ہے اگر نہیں لے گا تو بے ہوشی کی حالت میں چلا جائے گا، یا کوئی مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہوگا تو پھر حکم میں کل آئے گا. اچھا، ایک سوال آپ سے اور، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ رمضان المبارک میں کافی لوگ عمرے پہ جاتے ہیں اور فلائٹس ہوتی ہیں لوگوں کی عمرے کے علاوہ بھی، تو اگر جیسے یہاں سحری کری یا سحری وہاں جہاز میں کری اور افطار کا ٹائم بھی جہاز میں ہوا تو اس میں افطار ہو جائے گا؟ جی جی بالکل. دیکھیں سب سے مین چیز جو ہے وہ ٹائمنگ کے اوپر دلالت کرتی ہے. آپ کو روزے کی ٹائمنگ جو بتا دی گئی ہے، مثال کے طور پر پاکستان میں اگر وہ یعنی سحری کر کے چلا ہے اور جب وہ وہاں پہنچا ہے مدینہ منورہ زاد اللہ شرفم و تعظیمہ میں تو وہاں غروب آفتاب کا وقت ہے، تو حکم یہی ہوگا کہ وہاں وہ روزہ افطار کر لے. اور اگر مثال کے طور پر اگر وہ اس میں جہاز میں سوار ہے تو اس صورت میں اگر ٹائم ہو جاتا ہے، دیکھیں جب بھی اس حوالے سے روزے کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ ٹائم کے اوپر دلالت کرے گا، یعنی افطار کر رہا ہوگا یا سحری کر رہا ہوگا تو روزے ٹائم کے اوپر دلالت کرے گا. اگر ٹائم ہو جائے گا تو وہ افطار بھی کر سکتا ہے، اگر سحری کا ٹائم ہوگا تو سحری بھی کر سکتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے ساتھ ثنا خواہ موجود ہیں جناب عدنان قادری. آپ سے گزارش کروں گا کہ ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں. جہاں بے ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. جہاں بے ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. سر آئے نہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں. اور میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میرا ہر میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے. ظفر بارسی صاحب کیا آپ کو فرماتے ہیں؟ میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے. پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان گیا آقا میرے اشعار سنتے ہیں. میرا ایمان گیا
سنتے ہیں جہاں پہ وہیں سے دو سادہ سرکار سنتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب عدنان قادری اپنی عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی بابرکت لمحات جاری و ساری ہیں، اور اسی موقع پر پراپرٹی بینک آپ کو دے رہا ہے 80 گز کے لیز پلاٹ صرف 9,50,000 روپے میں، وہ بھی آسان اقساط پر، اور آپ لیز ولاز بھی بک کروا سکتے ہیں صرف 19,60,000 روپے میں آسان اقساط پر، گلشن معمار کے قریب ایور گرین ولاز میں، اور اپنے گھر کا خواب آپ پورا کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر نوٹ کر لیں اور کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ رمضان المبارک کے حوالے سے چینل کے ریفرنس سے آپ کو مناسب ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری افتتاحی نشریات کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ میں آنے والے تمامی مہمان کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے ہماری اس ٹرانسمیشن میں وقت دیا۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے ایک نئے نشریات کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ۔ کل تک کے لیے دیجیے اجازت آپ کا میزبان بابر مغل کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رنگ و نور کی بارش ہر جا، رحمت ہی رحمت ہے ہر پل، ہر مسجد ہر گھر میں رونق، برکت ہی برکت ہے ہر پل، کر لے اپنی بخشش کا اس ماہ میں کچھ سامان۔